جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام ہے خبر نشر اور نصرت جاوید کے ساتھ ہم ہیں۔ نصرت صاحب، آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، اور اس دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑی توجہ سے اور بڑے جوش و جذبہ ایک نظر آیا ہے، باہر نکلے سڑکوں پہ تقاریب، تو یوم یکجہتی کشمیر سے یہ 5 فروری کو کیوں ہوتا ہے؟ اور یار میں کیا جی، میرے کو نہ پوچھنا سر، میں نے محنت بھرپور کی۔ کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، بچپن سے اسکولوں سے ہم پڑھتے ہیں، اور آج جو آپ درست کہہ رہے ہیں، غلط نہیں کہہ رہے ہیں، واقعی ایک طویل وقفے کے بعد 5 فروری کے دن کو بھرپور انداز میں منایا گیا ہے۔ there is no doubt about it۔ اس حکومت پہ جب یعنی کرٹیسزم کی باری آتی ہے تو ہمیشہ کبھی سب سے لحاظ نہیں کیا، اوپر لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ آج واقعتاً 5 فروری کو کما حق و انداز میں ایز اٹ ڈیزروز منایا گیا ہے۔ اس کے باوجود ہم لوگ تو بھائی مر کھپ جائیں گے، آپ جیسی جنریشن کو تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ 5 فروری 6 فروری کو ہو سکتا ہے، 8 فروری کو ہو سکتا ہے، 1 جنوری کو ہو سکتا ہے۔ گوگل کو اٹھایا میں نے، آپ کی ناپسندیدہ اے آئی سے، میں تو پیڈ اے آئی ورژن یوز کرتا ہوں، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ 1990 میں اس وقت جماعت اسلامی کے جو سربراہ تھے قاضی حسین احمد صاحب، ان کی ریکویسٹ، آپ اپنی اے آئی اب آپ مجھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مزید خلاف کر رہے ہیں، یعنی میں ان کو سن تو لینا پورا پرچہ اس کا۔ قاضی حسین احمد صاحب مرحوم نے نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، ان سے کہا کہ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منانا چاہیے۔ انہوں نے اس وقت کی وزیر اعظم بینظیر صاحبہ کو بھیجا اور وہ اپروو ہو گیا۔ اس کے پیچھے منطق کیا ہے، وجہ کیا ہے، ڈیٹ کیوں 5 فروری رکھی گئی، اس پر کوئی ریکارڈ ہمیں نہیں بتاتا، لیکن سارا کریڈٹ جو ہے وہ قاضی حسین احمد صاحب اور نواز شریف صاحب۔ آپ کو ایک بات پتا ہے کہ کسی زمانے میں اندرا عبداللہ ایکارڈ ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ ہاں ہوا تھا۔ اندرا کون تھی؟ اندرا گاندھی، ہاں میرا خیال ہے بھارتی وزیر اعظم تھی۔ اور عبداللہ کون تھے؟ عبداللہ تو کشمیر، شیخ عبداللہ، انڈین انلیگل آکوپائڈ کشمیر والے۔ موجودہ جو کشمیر رہ گیا ہے، کیونکہ لداخ تو اب الگ ہو گیا نا، وہ ریاست جموں کشمیر تو نہ رہی جو 1947 میں تھی۔ ان کے دادا شیخ عبداللہ، ان کا ایکارڈ ہو گیا تھا جس کے تحت شیخ 1974 میں، یہ 13 نومبر 1974، اور اس وقت میں بدقسمتی سے اے آئی سے رجوع نہیں کرتا ہوں، تو اس وقت جو ہے شیخ عبداللہ صاحب نے پہلی مرتبہ اس بات کو اس ایکارڈ کے ذریعے تسلیم کیا کہ کشمیر بھارت کا حصہ رہے گا، لیکن یہ مندرجہ ذیل آرٹیکل 370 وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ہمیں جو ہے تھوڑی سی خود مختاری دیگر باقی ریاستوں کے کے مقابلوں میں اچھا اوکے یہ ہوگی، اور یہ اندرا گاندھی مانی، اسی لیے 35A کہ غیر ریاستی جو ہیں وہ وہاں پہ زمین نہیں خرید سکتے وغیرہ وغیرہ، جو سب کچھ اس کے بارے میں جب یہ ایکارڈ ہوا تو شیخ عبداللہ صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہو گئے، وزیر اعظم کشمیر رکھ کے وزیر اعلیٰ، اور اس میں یہ ہے کہ وزیر اعظم وہ پریمیئر کہتے ہیں، وہ تو اس کو آپ دونوں چیزیں کہہ لیں، تو اس کے لیے یہ ہوا تھا کہ ان کو کانگریس کی حمایت لینا پڑی تھی، کیونکہ اس کے بعد تو اسمبلی توڑنی تھی نا، تو اسمبلی توڑنے کے بعد جب یہ نئے انتخابات کی طرف جا رہے تھے، پھر ایک ذوالفقار علی بھٹو ہوتے تھے، ان دنوں پاکستان کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے یہ کال دی تھی کہ جی بجائے شیخ عبداللہ کو الیکٹ کرنے کے آپ احتجاج کریں، یہ تو بالکل کشمیر کا انڈیپینڈنس کو ختم کر دیا، سودا کر دیا اس شخص نے، اور انہوں نے یہ کال جموں اور کشمیر کے لیے دی تھی۔ پاکستان بھی یکجہتی کا کرے گا، لیکن بیسیکلی، اور یہ لوگ 5 کہتے فروری ہیں کو ہی دی تھی کہ ہسٹوریکلی جموں اینڈ کشمیر میں بھی اتنی بڑی ہڑتال کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اور دوسری میں آپ کو بتاؤں، وہی ذوالفقار علی بھٹو جب پھانسی لگے تھے تو پاکستان میں تو اتنے جلسے جلوس نہیں نکلے تھے، کوئی لاش نہیں نکلی تھی، لیکن مقبوضہ کشمیر میں کم از کم 8 لوگ پولیس فائرنگ سے
ہلاک ہوئے تھے کیونکہ لوگ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے. یہ بات مجھے سچ میں میں آپ کو یہ اس کے بعد پھر 1990 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی میں مقبوضہ پھانسی کشمیر پر پہ احتجاج اگر بر صغیر پاکستان کے کسی شہر میں لوگ ملے یعنی مرے 4 اپریل کو اور احتجاج ہوئے جلوس نکالتے اور احتجاج ہوئے تو وہ سری نگر تھا اور ایک بڈگام میں بھی اور غالباً بارہمولہ میں بھی ایک جگہ. ٹھیک ہے صاحب. اس کے بعد پھر 1990 کا واقعہ ہوتا ہے جب دوبارہ میری اے آئی بھی سچی ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس وقت پھر یہ کہ گورنر راج لگایا گیا تھا. جب وہ نعرہ لگتا تھا جگ موہن بھاگ موہن محترمہ بے نظیر بھٹو نے, تو ان دنوں ان کی آپس میں ٹینشن تھی. محترمہ بے نظیر بھٹو کو کہا جاتا تھا کہ یہ تو سوداگر ہیں کشمیر کی, یہ تو بیچ کر آئی ہیں. تو قاضی صاحب نے کہا کہ جی آپ آگے بڑھیں, قدم بڑھائیں اور یکجہتی. تو محترمہ نے فوراً اس کو بھی, ان کے تو والد نے بھی پہلے کیا ہوا تھا, تو اس لیے پھر 5 فروری اور اس وقت سے ہم منا رہے ہیں. اور یقیناً میں دوبارہ آپ کی اس بات سے ایگری کر رہا ہوں کہ آج بہت جوش جذبہ تھا, یقیناً تھا. ماٹھا کیوں پڑ گیا؟ پڑا نا ماٹھا کچھ عرصہ. ماٹھا تو سچی بات ہے کہ اگر آپ نے حق اور سچ کی بات کرنی ہے تو وہ جسے ہم بچپن سے اشارہ کہتے رہے ہیں اس کو 5 اگست 2021 کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے جانے دیا ہے. کیا کیا تھا ہم نے اس کے بعد؟ آدھا گھنٹہ باہر نکلا ہے. 2019 نہیں تھا سر؟ اور بابا بات یہ ہے کہ بڑے چاؤ سے اپنی گود میں بٹھا کر سیم پیج پہ وہ لے کر گئے تھے ہمارے باجوہ صاحب. ہاں یاد ہوگا امریکہ. امریکہ بیٹھے تو وائٹ ہاؤس میں 2019 تھا سر میرے خیال. اسد چودھری میں غلط تو نہیں کہہ رہا. جولائی 2021 میں گئے تھے سر. کیا 2019 کو 19 تھا سر, کیونکہ ٹرمپ واز دا پریزیڈنٹ آف یو ایس. وہاں سے ورلڈ کپ لے کے آئے تھے. اسد چودھری نہیں ہے میرے خیال میں, 19 ہی تھا میرے خیال میں. اف آئی ایم ناٹ رانگ تو یہ 19 تھا, 2019. اسد چودھری زندہ ہے, زندہ ہی ہوگا. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 5 اگست 2019 تھا اسد چودھری. یہ چیک کر لیجیے گا ذرا, جو کشمیر والا 35 اور 370. جی سر. 5 اگست 2021 کو میرا خیال ہے جی کہ ہڑپ کیا ہے کشمیر. چلو وہ ری چیک ہو جاتا ہے. نہیں دوبارہ چیک کر لیں, جلدی سے کر لیں آپ. 2019 سے چیک ہو گیا اسد چودھری صاحب میں. 5 اگست 2019 کو 19 ہے کیا ہے؟ سوری 21 کیا ہے؟ 2021 ہے بھائی. 21 ہے. ٹھیک, اچھا 21 ہے, ٹھیک ہے. 2000 میں چونکہ نہیں کرتا نا. میں بھی کہہ رہا کہ میں 5 اگست 2021 کو ڈکلیئر کیا تھا نریندر مودی نے. اس سے پہلے ہمارے وزیر اعظم اور قمر جاوید باجوہ صاحب یہ گئے تھے وہاں پہ. ٹرمپ نے جو کہانی گیر ہے, اس نے کہانی سنائی. اس نے کہا گیر کہہ رہے ہیں آپ, پیکا لگ سکتا ہے. میں ٹرمپ اب ہے تو اس کو بھی کچھ کہنا, اس کی شان میں بھی گستاخی ہو جائے گی. ممالک کی آپ توہین نہیں کر سکتے. بہرحال اگر آپ انہیں دوست سمجھتے رہیں, میں جناب علی عرض یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو اوساکا میں جاپان کا ایک شہر ہے, وہاں پر نریندر مودی نے درخواست کی تھی کہ تم کشمیر پہ ثالثی کرواؤ. ہمارے وزیر اعظم صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ہکا بکا رہ گئے. اچھا یہ ایک تصحیح کر لیں نصر صاحب, میں ٹھیک تھا, افسر صاحب نے چیک کیا 5 اگست 2019 ہے, کیونکہ 21 میں تو ٹرمپ صدر یو ایس یونائٹڈ اسٹیٹ نہیں تھا, بائیڈن تھا. میں 21 ہاں سوری تو 19 وہ واقعہ یہ 5 اگست 2019 تھا نا, کیونکہ ٹرمپ میں یہی کہہ رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے جولائی میں ہوا نا. وہ جولائی میں عمران خان صاحب گئے ورلڈ کپ لینے. وہ جب اس کے بعد ہم اتنے خوش ہوئے, وہ ہمارے ساتھ ایک کس نے ٹکا کے دھوکہ دیا تھا, ایک ڈسیپشن دیا تھا کہ میں تو ثالثی کروا رہا ہوں کشمیر سے. ہم ریلیکس ہو کر یہاں آ گئے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھارت سختی سے اس کی تردید کرتا, کیونکہ بھارت کی ہمیشہ سے یہ پوزیشن رہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنا کسی تیسرے ملک کو مداخلت نہیں کرنے دیں گے, ہم تو کوئی ثالثی قبول نہیں کریں گے. انہوں نے ایک چھوٹا سا بہت مختصر سا بیان پڑھا راجیہ سبھا میں, اور خاموشی سے بھارتی فوج جو ہے وہ بیچنا شروع کر دی. میں چیختا رہا, چلاتا رہا. ان دنوں میں ٹی وی پہ تو تھا نہیں, کالموں کے ذریعے کہ یار کشمیر پہ قبضہ ہو رہا ہے, یہ ہاتھ سے جا رہا ہے, خدا کے لیے کچھ کرے, خدا کے لیے کچھ کرے. بہرحال نہیں ہوا. اب انہوں نے اس کو بہت عرصہ یونین ٹیریٹری کا حصہ بنائے رکھا, 2 حصوں میں بانٹ دیا. لداخ ایک طرف کر دیا, وہ کر دیا. اب اسمبلی آدھی رہ گئی ہے.
جو مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر ہے وہاں الیکشن ہو گئے ہیں اور عمر عبداللہ دوبارہ وزیر اعظم ہو گئے ہیں، کشمیر کے جموں لیکن وزیر اعلیٰ کے پاس اب وہ اختیار اور حیثیت نہیں رہی ہے جو پہلے تھی. گورنر کے پاس بہت سارے اختیارات چلے گئے ہیں، ابھی بھی یعنی ہاں خصوصی حیثیت جو ہے وہ ریورس آرڈر میں چلی گئی ہے. دوسری طرف مقبوضہ کشمیر سے زیادہ اس وقت جو عوامی تحریک جو ہے وہ لداخ میں چل رہی ہے، کیونکہ لداخ میں بہت بڑے پیمانے پر غیر ملکی سرمایہ کاری بلا رہے ہیں اور وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا کلچر، ہمارے پہاڑ، ہمارے گلیشیئر یہ سب تباہ ہو جائیں گے، تو موسمیاتی تبدیلی اور وہ ایکٹیویٹی کرنے والے ایک صاحب ان دنوں پاکستان بھی آئے ہوئے ہیں، ایک اخبار کے زیر اہتمام عالمی اب وہ کلائمیٹ پہ اور وہ وہ کانفرنس ہو یہاں رہی ہے. آئے ہوئے ہیں. میں جان بوجھ ڈون ہی کرا رہا ہے. میں ان صاحب کے لیے مشکلات کھڑی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اچھا initiative وہ لوگ جو کہ ماحولیات کے نام پر وہاں پہ غیر ملکی سرمایہ کاری کو روک رہے ہیں اور اپنے تہذیب اور کلچر کو بتا رہے ہیں، اب ہمیں کاش کہ ہم اس وقت دھوکے میں نہ آئے ہوتے. ہمارے پاس یہ وقت تھا، یہ وہ وقت تھا جب ٹرمپ بہت بے چین تھا کہ کسی طرح دوحہ مذاکرات میں طالبان بیٹھے اور طالبان کو آمادہ کرنے کے لیے درکار تھے کہ یعنی پاکستان اپنا کردار ادا کرے. ہمیں چاہیے تھا ہم اس کو ایز اے لیوریج استعمال کرتے کہ جی ہم یقیناً آپ کے لیے بٹھائیں گے طالبان کو آپ کے ساتھ دوحہ میں، لیکن برائے مہربانی ہمارا کشمیر کے سلسلے میں تو کچھ حل کروائے نا. اس وقت ہمارے پاس لیوریج تھا. We should have negotiated. بڑا ایشو ہے کیا امریکہ تو کیا امریکہ کے لیے 21 سال کی جنگ سے باہر آنا ایشو نہیں تھا؟ اس کے فوجی نہیں مر رہے تھے. یہ ٹرمپ کی خواہش تھی نا میں باہر نکالوں. نہ کرتا اگر پاکستان، آپ تو بہت نہیں تو وہ خود کر لیتے نا. کشمیر کا مسئلہ پاکستان یار تو پھر وہ اس نے کیوں بلایا؟ کیا ان کو کرکٹ سیکھنی تھی عمران خان صاحب سے؟ نہیں، ایک وزیر اعظم ایک ملک کا سربراہ. نہیں تو اب بلا لیتے. بائیڈن نے نہیں بلایا. کیوں نہیں بلایا پھر؟ نہ ان کو بلایا نہ شہباز صاحب کو بلایا. یہ کیا بات ہوئی یار؟ جب ملک بلاتے ہیں کسی کو تو کسی مقصد سے. میں بہرحال یہ التجا آپ سے کر رہا ہوں کہ سر یہ پاکستان کے پاس اس وقت ایک لیوریج تھا. اس سے پہلے جیسے افغانستان کا تھا نا، میں سب سے زیادہ مشرف کا ناقد رہا ہوں، لیکن جنرل مشرف کے دور میں آپ کو یاد ہے امریکن برطانوی کتنے آتے رہتے تھے اور یہاں سے انڈیا جاتے تھے. اور ایک وہ موقع تھا جب پورا 1 سال انڈیا اور پاکستان کی فوج جو ہے انٹرنیشنل بارڈر جو ہے انٹرنیشنل بارڈر پہ کھڑی رہی حالت جنگ میں. اس کے باوجود انہوں نے واپس کروایا. کیوں؟ انہوں نے کہا جی جانے دیں، ہمیں پاکستان کی ضرورت ہے، ہم پاکستان کو ناراض نہیں کر سکتے. افغانستان کے لیے نیگوشیٹ کیا نا. اور انہی دنوں پھر یہ بات جو ہو رہی تھی، خورشید قصوری صاحب نے اتنی کتاب لکھ دی ہے کہ کوئی ایک نکات ہو گئے تھے کہ کشمیر کے مسئلے کا سیٹل ڈاؤن کی جانب چل پڑی تھی اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہو اس سکی. کے بعد نہیں ہو پائی کیونکہ وہ عدلیہ آزادی کی تحریک چل گئی. مشرف صاحب کمزور ہو گئے وہ سیاسی گراؤنڈ نہ اور رہا وہ ساری گراؤنڈ نہ رہا ان کے پاس. اور اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو نئی حکومت آئی تو پہلے یہ میریٹ میں دھماکہ ہو گیا، اس کے بعد اللہ تمہارا بھلا کرے بامبے میں دھماکہ ہو گیا. اور بس آپ کے بقول ہمیں یہ جو کشمیر کے افغانستان مسئلے کا کو دوبارہ معاہدہ زندہ تھا، کرنے کے لیے بابا ہم نے بہت بڑی قیمت، ہم نے کشمیر کے کاز کو کمزور کر کے امریکہ کو ڈلیور کیے ہیں طالبان. سلام پیش کیجئے اس پہ 3 مرتبہ جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کی ذہانت کو، جو پھر جانے سے پہلے کیا فرماتے تھے، کب تک ساس بہو. کہا تھا یہ نہیں، بجائے اس بات پہ کچھ نہیں کرنا، دکھ محسوس کرنے کے، ہمیں کہا گیا اعتراف جرم کرنے کے کہ یار مجھ سے اس وقت غلطی ہوگی. کم از کم یہ کہ بھائی ایک اسیسمنٹ ہوتا ہے، ہمارا خیال تھا گڈ ہمیں ول ایک ہو جائے افطاری گی. پہ بلایا تھا باجوہ صاحب نے، 2021 میں تھی وہ افطاری، اپریل کا مہینہ تھا. اس پہ یہ لفظ بھی انہوں نے بولے تھے کہ ہندوستان پہ تنقید نہ کیا کریں، ہمارے ہاتھ پلے ہے ہی کیا نہ. وہ جس پہ میر صاحب نے کالم بھی لکھا تھا، میر صاحب نے درست لکھا ہے، ٹینک نہیں ہے، تیل نہیں ہے، زنگل، وہی باتیں ہوئی تھیں وہاں. یہ ساس بہو والا ذکر بھی ہوا تھا بابا. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھو نا، آپ ایک موقع گنوا دیں نا، لیوریج ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس یہ وقت ہے کہ میں آپ سے اس وقت یہ لے سکتا ہوں. میں معافی چاہتا ہوں 1921 کی گڑبڑ پہ، 21 کا کوئی مسئلہ ہوا تھا، 21 میں 21 کو وہ اور مسئلہ ہوا تھا. خیر ہاں. لیکن یہ جو پرابلم ہے نا، یہ والا تمہارا، یہ
उस वक्त हमारे पास चांस था कि वी विल डिलीवर यू तालिबान, और हमने वो चांस मिस किया ना, आप बट बात भी कह रहे हैं हमने मिस कर ये मुज़ाकरात तो यहाँ होने चाहिए थे। नहीं, वो दोहा दफ्तर तो वहाँ खुल चुका था ना, वो तो खुल चुका था। वहाँ खुल गया तो वहाँ भेजने के लिए तो हमारे यहाँ से जाना चीजें हम हैंडल कर रहे थे, यू आर फाइन, बट लेकिन आप देखना, आप तो हम कहते कि लेकिन उसके इवज आप हमें क्या दे रहे हैं, आप हमारे भी तो कुछ इशू हल करवाए ना। हमने कुछ ना लिया उनसे, आप ये कहते हैं। भाई क्या वो नजर आ जाता ना, लिया होता तो। बल्कि अब तो वो कह रहा है कि जी मेरे साथ धोखा हो गया, वो मैं तो जदीद और लेकिन अच्छा, अब कश्मीर पे स्टांस हमारा क्लियर भी तो है ना, जैसे आज आर्मी चीफ ने कहा कि मुझे 10 जंगें भी हमें लड़नी पड़ी, तो हम लड़ेंगे, 3 लड़ेंगे। बाबा खाली जंग, चीजें तो क्लियर हुई ना, मतलब जो स्टांस तो उन्होंने क्लियर किया। यार जंग लड़ने से तो नहीं ना, एक तहरीक आज़ादी अपनी हाइट पे पहुंची हुई थी 1990 में, उसकी जब वो एक मोमेंटम एक हद तक तहरीक भी रहती है ना, लेकिन आपने उसी की वजह से तो फिर मजबूर हुआ। डाल दिया ना, सॉरी आपने तो। यार मैं मलबा ये है कि जब हमें एक मौका था ना, फिर तहरीक तो जाहिर है कि थक जाती है, एक हद होती है ना। ठीक है, एक वक्त तो ऐसा था कि नरसिम्हा राव आपको बहुत कुछ देने को तैयार थे कश्मीर का मसला हल करने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वहां पे निहायत दहशतगर्दी से वहशत के जरिए काबू पाया। अभी भी क्या इलेक्शन लगाने उससे पहले 3 से 4 महीने तक पूरा कश्मीर जो है वो एक वसी तर जेल थी ना, कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। तकरीबन 2 साल रहा ऐसा, तकरीबन 2 साल ये रहा है ये नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक मौका होता है कि आप उसको, वो एक ऐसा मौका था जो हमने गंवा दिया। अब कश्मीर को दोबारा उस स्टेज में जाने के लिए जहां पर कि ये जंग से तो आजाद नहीं होना, वरना हम पहले हम कर लेते। हाँ ठीक है, आपको 7 अवामी तहरीक चाहिए, जो कि हमने खुद खत्म कर दी अपने ही गलतियों से। सब क्या करें। एक ब्रेक फौरी तौर पे। वेलकम बैक। नो साहब, ट्रंप का सदारत का ओहदा संभालने के बाद पहला वहां पे जो ऑफिशियल दौरा किया है किसी भी गैर मुल्की सरबराह ने, वो इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू हैं, और वो पहुंचे ट्रंप ने उनका भरपूर खैर मकदम किया। दोनों ने आपस में बहुत एक दूसरे को वार्म वेलकम किया। ऐसा जरा वो क्लिप भी दिखा दें कि जिस तरह से ज्यादा ही किया। अच्छा जी, जरूरत से ज्यादा किया। तो असद साहब वो क्लिप भी दिखा देते हैं जिसमें वो बाकायदा अमरीकी सदर कुर्सी उनके लिए सेट कर रहे हैं। सर, तो ये दौरा कैसा इम्पैक्ट डालेगा दुनिया पे, ये देखें। वो क्लिप हम चला भी रहे हैं। ओ भाई, बात ये है कि मुझे इससे कोई, मैं क्या मतलब, सच्ची बात है, इसको कोई वैल्यू नहीं कर रहे, मैं कोई इम्पैक्ट नहीं देख रहे। ओ मेरे प्यारे भाई, मैं वैल्यू क्या, मैं लुटा फुटा महसूस कर रहा हूँ। जो बात ये ठीक है, ये नेतन्याहू के नखरे वखरे उठाना अपनी जगह है, लेकिन एक हैरान कुन एक बयान दिया है। 2025 को हम समझते हैं कि ये इंसानी आज़ादी का साल है, एआई का दौर है। AI, हेल विद दैट AI नॉनसेंस। ये इंसानों की आज़ादी का दौर है, साम्राज्य खत्म हो चुका है। उसमें एक शख्स न्यूयॉर्क का पैदाइशी, अमेरिका का सदर, 7 समंदर पार, कहता मैं तो गजा ही लेना। हाँ ही सेड इट। हाँ, वैसे काफी मीडिया ने रिपोर्ट भी किया। अरे बाबा आप सुने उनकी अपनी जबान में। अच्छा, है आपके पास? ही सेड इट कि मैंने गजा चाहिए मुझे। वो उसने कहा है, सुन लो। अजय महीना नहीं जो है सदर में। सर वो बराए मेहरबानी आप जरा ध्यान से तवज्जो दीजिए। वो इसमें कह ये रहे हैं कि मुझे गजा चाहिए। हो सकता है जोश जज्बात में उन्होंने नेतन्याहू को खुश करने के लिए एक बात कह दी ना, ये भी पॉसिबल तो है ना सर। ये नेतन्याहू को तो खुश क्यों करना हुआ? नेतन्याहू को तो खुश जब करना होता है, वो ये कहता कि तुम गजा रखो। इसमें तो दुख झेलने भी फाख्ता। अगर मैं नेतन्याहू की जगह हूँ तो मुझे एक हवाले से तो अच्छा झांसा दिया जा रहा है, ये वैसे ही झांसा है मुझे इमरान खान को दिया था, जो कभी कश्मीर की सालसी, कभी मैं जी गजा को फलस्तीनी नेड़े आन दियांगा है, लेकिन फौजी मेरे मरे, हॉस्टेज मेरे हुए, और गजा की पट्टी मैं ले लूंगा और मैं डेवलप करूंगा। उसने स्टेट में कहा है टेक ओवर गजा ट्रिप। ठीक है, वो कह सकते हैं, ओन इट
یعنی یہ ہمارا ہوگا، یہ امریکی سرزمین، یہ امریکہ کا. یہ ایک بیان بازی ہو سکتی ہے. خدا کا واسطہ ہے، امریکی صدر کا یہ پالیسی بیان آپ کو لگتا ہے یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ ایک وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ کر وہ کمٹ کر رہا ہے بھائی. آپ کو لگتا ہے یہ امپلیمنٹ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس پہ ایڈمنٹ ہے، ڈٹرمنٹ ہے بھائی، ڈٹرمنٹ ہے. اور یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، آج کی یہ ارادے بھائی یہ تو اب ادا ہوا ہے ٹرمپ کی زبان سے. یہ میرے پاس یہ اس وقت یہ آرٹیکل پڑا ہوا ہے سر، گارڈین. یہ اس کے جو داماد ہیں جیرڈ کشنر، ان نے لکھا تھا، موصوف نے 15 فروری کو. یہ انہوں نے لکھا نہیں تھا بلکہ انٹرویو دیا تھا. ایک ہارورڈ یونیورسٹی ہے، اس میں اسکول ہے ایک جس کو کہا جاتا ہے، بڑا مشہور ہے وہ، ہارورڈ کینیڈی اسکول آف گورنمنٹ. ٹھیک ہے. وہ لوگ ایک یوٹیوب چینل چلاتے ہیں مڈل ایسٹ کے افیئرس کے بارے میں، اور اس کا نام ہے مڈل ایسٹ انیشیٹو. اس میں جو یوٹیوب میں اس نے جو کچھ کہا تھا اس کی بنیاد پر گارجین نے یہ خبر چھاپی تھی 19 مارچ 2024 کو، پچھلے سال کا انٹرویو ہے. پچھلے سال 15 فروری. ٹھیک ہے. جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انٹرو سن لیں کہ جیرڈ کشنر ہیز پریز دی ویری ویلیویبل، بہت گراں قدر، پوٹینشل آف غزہ واٹر فرنٹ پراپرٹی، ساحل کے کنارے واٹر فرنٹ. وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے سویلینز کو ہٹا دیا جائے اور کلین اپ کریں اسٹرپ، یعنی چونکہ بم شم گرے ہوئے ہیں، تباہی بربادی ہو گئی ہے، تو سویلینز کا لفظ جب آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں فلسطینیوں کو باہر نکالو یہاں سے اور اس کو صاف ستھرا کرتے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں نا تقریر میں، اس نے وہ جو بعد میں پریس کانفرنس کی ہے، غالباً اس میں کچھ صحافیوں نے، اللہ ان کا بھلا کرے، ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے آوازیں لگائی ہیں کہ صدر صاحب کی ہو گیا تانوں، غزہ فلسطینیوں کا گھر ہے. خاتون پیچھے سے کہہ رہی ہے، خاتون بھی کہہ رہی ہے کہ تم مامے لگتے ہو، میں اپنے تباہ شدہ گھر میں جانا چاہتا ہوں، میری یادیں ہیں، میرا بچپن ہے. اور سارا قضیہ کیا ہے یار فلسطین کا؟ فلسطین کا قضیہ یہ ہے کہ 1948 میں نقبہ ہوا. نقبہ جو ہے وہ عربی زبان میں، ویسے ہم تو نقب کہتے ہیں نا، وہ کٹاسٹرافی کو، تباہی کو، ظلم کو، بحران کو، طوفان کو، جو بھی اس کو نقبہ، کہ فلسطینیوں کو زبردستی جبری نکالا گیا. ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے تو صہیونی جو ہے تحریک وہ آہستہ آہستہ زمین خرید رہی تھی نا سستے داموں، اور وہاں پہ کبٹسر کے ذریعے کہ ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. 1948 میں جب اسٹیٹ آف اسرائیل کا اعلان ہوا تو پھر تو زبردستی باقاعدہ نقبہ کے ذریعے فلسطینیوں کو دھکیلا گیا اسرائیل کی ٹیریٹری سے باہر، جس کو وہ اسرائیل بنا رہے تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں صاحب کہ نہیں، یہ ان کو نکالو، کیونکہ جب تک اگر فلسطینی وہاں رہیں گے تو وہاں امن نہیں قائم ہوگا. یعنی ایک تو انسان ہوتے ہیں اور ایک فلسطینی ہوتے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں نا ان شارٹ. مطلب تو ان کا یہی ہے. اچھا، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ فلسطین کا تو پورا غوض یہ ہے کہ بھائی آپ نے ہمیں گھروں سے در بدر کیا، ہمیں جلا وطن کیا، مجھے میرے گھر سے نکالا، میرے گھر پہ آپ نے قبضہ کیا، اور اب میں دنیا بھر میں بغیر ریاست کے ایک مہاجر کی طرح گھوم رہا ہوں. اب یہ دعویٰ خوش کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کوئی مائلج دینے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اسرائیلی یا جوئش لابی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ان کی حمایت کے لیے. میرے امپلیمنٹ ہونا، یہ کوئی اتنا زیادہ یار نہ کرو، دونوں کو کیا کرتے ہو. ایک باقاعدہ پلان ہے جس کو پہلے ایک یوٹیوب پروگرام میں فائن ٹرمپ کا داماد جو ہے، بہت سارے ملکوں نے اس ٹرمپ کی اس دعوے کو زبانی کلامی کی ہے نا. اس نے بھی زبانی کلامی کی ہے نا. یار مجھے ایک بات بتائیں، کب سے پوری دنیا امریکہ سمیت مصر سے یہ فریاد نہیں کر رہی کہ سر یہ رفح کا راستہ کھول دیں تاکہ فلسطینی نکلیں؟
ہم یہ نہیں کہتے آپ فلسطینیوں کو آباد کر لیں، آپ برائے مہربانی ہم پہ اتنا احسان فرمائیں کہ ہم انہیں جو خوراک وغیرہ پہنچانا چاہتے ہیں اس کا راستہ اب وہ بھی نہیں دیا. کیا مصر غیر مسلم ملک ہے؟ مسلم ملک ہے. وہ ایک وار لائک سچویشن تھی. اب یہاں ہے اس کو پورے کو ٹیک اوور کرنا. اس میں اسپین وہ کہہ رہا ہے کہ میں کروں گا امریکہ. نہیں تو جب اس نے ٹیک اوور کی بات کی تو کئی ملکوں نے اس کی مذمت کی ہے. مذمت کر لی نا زبانی کلامی. مجھے بتائیں کہ ٹیکنیکلی اچھا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ بہت اچھی جگہ میں ان کو رکھواؤں گا. وہ کہتے ہیں یہ اپنے گھر چھوڑ، وہ کہتے ہیں نہیں میں بہت اچھے ایجپٹ میں. یہ اب باقاعدہ یہ تو ایک پراپرٹی ڈیلر، ایک ٹھیکیدار بول رہا ہے. تو فکر نہ کرو، میں تمہیں ایڈے چنگے گھر بنا دوں، تمہیں اپنا گھر یاد ہی نہیں آئے گا. سے چارے پاسے ٹھنڈیاں ہوا اور واٹر فرنٹ. دیکھو نا، آئیڈیا پرائمریلی کس نے سوچا ہے؟ جیرڈ کشنر نے. اور پبلک کے سامنے کب لایا ہے؟ 1 سال پہلے. اور کس کے ذریعے وایا؟ یوٹیوب، جو اب بھی تم نکال کے دیکھ سکتے ہو، مڈل ایسٹ انیشیٹو. اور تاریخ بتا رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ منصوبے کا تو اعلان آج کروایا گیا ٹرمپ کے ذریعے. کیا ہو گیا آپ کو؟ صبح مطلب کہ امپلیمنٹ ہوگا اس پہ. تو آپ کا یہ خیال ہے کہ اس نے وجہ سے مذاق؟ او یار میں تو نارمل جھوٹ نہ. نہیں. ایک ہیومن رائٹس کی بھی بلا ہوتی ہے نا. کوئی دنیا بھر اس ہیومن رائٹس کا چرچا جیسے کہاں مثلاً گھر تو نہیں لیا گیا. جیسے کشمیر میں ہیومن رائٹس قبضہ تو نہیں سنا کہ. نہیں تو کیا یہ قبضہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اچھا واٹ آر دا آپشنز پہ کیا کریں؟ آپشن اس وقت تو سچی بات ہے ہمارے جو حالات ہیں سوائے رونے پیٹنے کا اور کچھ بھی نہیں. لیکن مجھے جو خوف ہے، دنیا میں سمجھنے سوچنے والوں کو سمجھنے چاہیے کہ آپ روزانہ آج کل داعش کے شور مچا رہے ہیں. بڑی مشکل سے آپ نے جان چھڑائی القاعدہ سے. مقصد یہ ساری بات سن کے میں ہرگز مطلب میں بنیادی طور پر ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں. میں کوئی اتنا مذہبی مسلمان نہیں ہوں. میں تو اکثر نماز وغیرہ یہ ہو، بس میں ثقافتی مسلمان ہوں، کلچرل مسلم ہوں. میں کوئی یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ میرا دل ہل گیا ہے. تو فرض کرو میں جوان ہوں، میری 20-25 سال کی عمر ہو، میں کہوں یار یہ حالات تو میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہوں گی، جو انتہا پسند تنظیمیں ہوں گی، I will be attracted to them. ہم کیوں نہیں ایسی باتیں سمجھ رہے؟ تو دہشت گردی کا نیٹ ورک بڑھے گا اس سے. ہمیں سمجھانا چاہیے کہ یار آلریڈی مسلم دنیا جو ہے، تو ریئیکشن آئے گا. میرے پیارے، وہ تو آئے گا تو وہ کہیں گے ہم دیکھ لیں گے، ہمارے پاس ہوم لینڈ سیکورٹی ہے. 9/11 ہوا تھا، اس کے بعد واقعہ ہوا، ایک ہوا تھا ہم نے صومالیہ میں ڈگ ڈزن کر کے وہ داعش کے ٹھکانے کر دیے. افغانستان کو بھی تڑی چھڑی لگا رہے ہیں دوبارہ. ٹھیک ہے نا؟ ان کے نقطہ نظر سے تو آئی ول کریٹ رائٹ ویری نائس واٹر فرنٹ، یوں ساحل کے کنارے چلتے خوبصورت بلڈنگیں. سو دیکھنا یہ کہ ٹرمپ جس تیزی سے جا رہے ہیں، نہیں بابا، یہ اس کی وجہ سے ہر آدمی ایک، میں سمجھتا ہوں وہ باقاعدہ ایک نیا انریسٹ کریٹ ہو جائے گا بلا وجہ. اللہ آپ کا بھلا کرے. پورے مسلم سٹریٹس میں، عرب دنیا میں، عرب مسلمانوں میں، عام آدمی میں، عام مسلمان میں. کل کو وہ یہ کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے جی کہ جی مجھے یہ مری بہت پسند ہے، تو کیا کرو گے؟ ہاں وہ جو پسند ہو جائے کرنا میرا ہے. اینی وے جی، تو ایسا نہیں ہوتا. ٹرمپ صاحب اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ آپ کو ہدایت دے. ویلکم بیک. نور صاحب، آج ایک اہم خبر کل سے ہے، وہ آج ہی ڈسکس کرنی پڑی ہے کیونکہ ہمارے شو کے بعد ایک غیر اعلانیہ اشاعیہ دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے اسد کیسر صاحب نے تمام اپوزیشن رہنماؤں کو. تو میں اس کے لیے لفظ گرینڈ اپوزیشن الائنس استعمال کر رہا ہوں. یہ ویسے انہوں نے نہیں کہا، میں اپنے طور پہ اس کو یہ غالباً وہ کہہ نہیں رہے. نہیں، میرے خیال میں انہوں نے آفیشیلی نہیں کہا، کیونکہ میں تو آفیشیلی تو یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. اچھا، اس میں جو میں جس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، مولانا فضل الرحمان خود چل کے گئے، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی صاحب بھی وہاں موجود تھے. ان سب نے ایک متفقہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ حکومت کے مستعفی ہونے اور ملک کے آزادانہ غیر جانبدارانہ الیکشن کمیشن کے تحت صاف شفاف انتخابات پر اتفاق کیا گیا ہے. حکومت مستعفی ہو اور صاف شفاف انتخابات ہو. تو یہ گرینڈ الائنس کہہ لیں یا تمام جماعتوں کا جو حکومت کا حصہ نہیں ہے، یہ ان کا مطالبہ ہے. مولانا ان کی حمایت کریں گے، اس میں شامل نہیں ہوں گے.
یہ کیا بات ہے، حمایت بھی کریں گے شامل ہوئے، دو گلنا کار چڑیاں جی. او بابا مقصد یہ کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. ہاں اچھی بات ہے، پارلیمان میں آپ نے تقریر کی، میں تالیاں بجا لوں گا، آپ کے حمایت میں ایک تقریر بھی کر دوں گا. نہیں ان کا پلان باہر نکلنے کا ہے. باہر جو سڑکوں پہ آنے کا ہے ہاں. تو وہ اپنے یعنی مدرسوں کے حضرات ان کو کیوں دیں؟ کس کے لیے؟ دیکھیں جو اندر ان کی باتیں ہوئی ہیں، اندر کیا مولانا نے یہ اس بات پر احتجاج نہیں کیا کہ ہمیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ آئیے سڑکوں پہ نکلیں اور خود آپ ادارے سے مذاکرات کرنے چلے جاتے ہیں اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لیے بغیر. یہ بات ہوئی ہے، سنا ہے کہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. محمود خان اچکزئی صاحب بھی یہ کہتے پائے گئے کہ ہم لوگوں کی ایک دوسرے پر اعتماد کا فقدان ہے، ہمیں چاہیے پہلے ہم آپس میں رنجشیں دور کریں. آپ نے وہ نام لینا مناسب نہیں سمجھا، آپ کی نگاہ میں نہیں آیا. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی انہوں نے تو موجود پڑھی تھے. یہ پورا اعلامیہ سر. لیکن انہوں نے بھی اندر یہی بات کہی کہ صاحب یہ اچانک مل لینا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اور یہاں تک پھر جب یہ گفتگو ابھی ہو رہی تھی اور آپس میں ایک دوسرے سے گلے شکوے ہو رہے تھے تو فیصل چودھری صاحب جو وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف وہ والے. وہاں تشریف لائے، چونکہ آج کل وہ خان صاحب کے بہت قریب ہیں، ان کے ساتھ لمبی گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں آپ کے لیے عمران خان صاحب کا پیغام لایا ہوں براہ راست کہ آپ کے خلاف یہ جو بیان بازیاں ہو رہی ہیں یہ نہیں ہوں گی، اور بلکہ کچھ اس طرح کی بھی بات چلی کہ بہتر ہوگا کہ آپ بھی شامل ہو جائیں اپوزیشن میں، یعنی کے پی کے گورنمنٹ میں. اور علی امین گنڈا پور کو بتا دیا گیا ہے کہ بھئی یا تو سیدھے ہو جاؤ، مولانا کی عزت کرنا سیکھو، بھول جاؤ ڈیرہ اسماعیل خان. اپنی آبائی سیٹ بھول جائے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں یہ کہ بھئی بہرحال جو کچھ بھی ابھی علی امین گنڈا پور ہے فیس کرو اس کو. اٹ از بیکاز آف عمران خان. اپنے طور پر شاید وہ اپنی سیٹ جیت لیں، اپنے بھائی کو جتوا دیں، لیکن یہ تو نہیں نا کہ اب پشاور میں بھی وہ جتوائے ہیں انہوں نے، مردان میں بھی انہوں نے جتوائے ہیں. بہرحال وہ لوگ عمران خان کے نام پہ جیتے ہیں یار. ٹھیک ہے، فائن. اب اس میں تو مولانا کو یہ بھی ہے آفر کی گئی ہے کہ آپ کے پی کی حکومت، خیبر پختونخوا حکومت میں یہ ہوئی ہے جی کہ آپ شامل ہوں باقاعدہ، کیونکہ یہ عجیب سا لگے گا یہاں آپ دور دور بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ پی ٹی اے سوچ رہی ہے اس پہ، ابھی کہہ رہے ہیں. اچھا اوکے. بات بھی ہوئی ہے، سوچنا بھی یہ وہ. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ مولانا جو ہیں وہ دو وجوہات کی بنا پر. ایک تو یہ کہ وہ شامل باجا کیوں بنے، کیونکہ اس وقت ان کو فوری طور پر تو 8 فروری کو نفری بھی چاہیے سڑکوں پہ نکلے. وہ ابھی کوئی لا سکتا ہے؟ پی ٹی اے کے پاس اپنی بہت اسٹریم پاور ہے. بس اپنی وہ تو پھر کریں. پھر ابھی تک ٹرائی کی ہے نا، کی ہے نا 26 والی بھی کی. بابا 26 والی کی تو کیا بالآخر کیا نتیجہ نکلا؟ وہ تو چلو مس مینج ہو گئی، اسپیکر خراب ہو گئے. چلیں تو اب دوبارہ کر لیں پھر. تو کیا ضرورت ہے ان کے آگے پیچھے جانے کی؟ انہیں بات آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اکیلے پاکستان میں کوئی بھی جماعت چاہے مقبولیت کی انتہاؤں پر ہو، بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کو سب سے پہلے یہ مطالبہ پبلکلی اور ریپیٹڈلی عام جلسوں میں کون کرتے تھے؟ اصغر خان صاحب کہ جی کوہالہ کے پل پر پھانسی دوں گا. ہاں کیا انہی کے ساتھ ایم آر ڈی میں بیٹھنا پڑا تھا؟ نہیں، وہ عمران خان جتنے پاپولر تو نہیں تھے نا یار، خدا کا نام لیا. عمران خان جتنے جلسے اصغر خان نے کیے ہوں گے، میں نے تو نہیں دیکھے. میں نے نہیں تو اگر آپ نے نہیں دیکھے تو میرا تو اس میں گناہ نہیں ہے نا. تسی دیکھے نہیں نا، اس میں میرا قصور تو آپ نے تو دونوں دیکھے، اصغر خان کے بھی دیکھے، عمران خان کے بھی دیکھے. میں نے بھٹو صاحب کے بھی دیکھے. ٹھیک ہے نا، پرانے ہیں سر آپ. ظاہر ہے بھائی اب جو دیکھیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہیں. میں عمران خان کے جلسے اصغر خان سے یار بات یہ ہے کہ کیا وہی اصغر خان صاحب کی جماعت تحریک استقلال جس کی جانب سے پہلی مرتبہ پھانسی کا ذکر ہوا تھا، کیا وہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ ایم آر ڈی میں بیٹھے یا نہیں بیٹھے؟ وہی نوابزادہ نصر اللہ خان جو کہ پی این اے کی تحریک میں سب سے نمایاں تھے، ترجمانی کرتے تھے، ہوکا لے کر بیٹھے ہوتے تھے، کیا وہ ایم آر ڈی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے یا نہیں؟
ہمارے ہاں کوئی ایک جماعت اپنے طور پر جو ہے وہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف تحریک نہیں چلا سکتی. آپ کو وسیع تر اتحاد بنانا پڑتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب اقتدار میں آئے تو یو ڈی ایف بنی، بعد میں پی این اے بنی، اس کے بعد جب ضیاء الحق آئے تو ایم آر ڈی بنی. یہ تو انہوں نے اتحاد بنایا ہوا ہے نا، تحریک تحفظ آئین پاکستان. بابا وہ بن لیا نا، وہ کہنے کو ہے نا، لیکن ابھی اس میں بہت ساری نزاکتیں، بہت ساری گرہیں ہیں جو نہیں کھل رہی. سوال یہ ہے کہ اس وقت خاکیوں والے جو بندے لانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے باہر لانے کے لیے، وہ ابھی وہ نفری، وہ افرادی قوت فی الحال جو ہے تحریک انصاف کے علاوہ جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے پاس ہے. اب دیکھنا اچھا، آپ جمعیت علماء اسلام کے پاس میسج غلط کر رہے ہو آپ کی طرف سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں، مطلب میں یہ سمجھاؤں، میں غلط بھی سمجھ سکتا ہوں، نصرت جاوید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جماعت جو اس وقت جس کو سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور، جلسوں اور احتجاج کا ایکسپیرینس ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کو سڑکوں پہ نکلنے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ضرورت ہے. تو نہ جائیں ان کے پاس. ارے یار، کیونکہ جمعیت علماء اسلام کے پاس جو لوگ ہیں نا، ان کے پاس ایمان کی حرارت بھی ہے. تو یہ ایمان کی حرارت جو ہے وہ بہت ادھر بھی کام جذبہ آتی ہے. عمرانی تو ہے نا سر. نہیں، جذبہ عمرانی اور ایمان کی قوت پھر جب وہ یہ کہ وہ یہ کہ آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، سیدھی سادی بات ہے کہ دو باتیں ہیں. ایک تو علی گھر سے شریکہ شروع ہوتا ہے، علی امین گنڈا پور. آپ جیسے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک صاحب کا میں نے ذکر کیا تھا، کفیل نظامی، اب وہ مولانا کے بڑے کام کے ورکر ہیں ڈی آئی خان میں، ان کے خلاف ایف آئی آرز، اور روزانہ ہی ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بہرحال بذات خود انہیں ڈیزل ڈیزل ہو ڈیزل کی. سکتا ہے علی امین عمران خان صاحب کے کہنے پہ تھوڑا ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹا لیں. وزیر اعلیٰ بھی تو رہنا اچھا، پھر اس کے بعد وہاں کیا ہوگا، یعنی بلوچستان کا، جہاں کے پشتون بیلٹ میں وہاں تو رائبلری ہے ملی عوامی اچکزئی اور ان کی. تو مولانا کو لیڈ تو اچک صاحب کر رہے ہیں، وہ تو ہو چکا نا سربراہ تحریک نہیں، تحفظ. آپ سوال اسی بات تک محدود رکھیں نا کہ کیا مولانا فضل الرحمان جیسے پی ٹی ایم میں وہ باقاعدہ شامل ہوئے تھے؟ کیا وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل ہوں گے؟ میرا جواب کیمرے کے سامنے میں دیکھتے ہوئے ہے نہیں. نہیں، اگر احتجاج کی بات ہو تو مولانا صاحب احتجاج کرنا چاہیں گے. کس بات؟ وہ تو وہ خود کہتے ہیں کہ جو 8 فروری کا الیکشن تھا وہ چوری ہوا، کہتے ہیں مولانا صاحب. وہ کہتے ہیں میرا چوری ہوا، اور وہ کہاں چوری ہوا؟ اسی لیے ان بیچاروں کو بلوچستان جا کے الیکٹ ہونا پڑا نا. ان کا الیکشن چوری ہوا خیبر پختونخوا میں. تو ان کا تو اصل جو اب اس باتوں کو اگر کرنا ہے تو خالی دیکھو نا، اگر فارم 47 کی بات کرنی ہے تو مولانا کی نظر میں فارم 47 کا استعمال وسیع پیمانے پر خیبر پختونخوا میں بھی ہوا. مولانا بڑے سمجھدار ہیں. مولانا چاہتے ہیں کنٹینر پہ ہیں، پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے کنٹینر پہ ہیں. آپ 2 کنٹینر کیوں رکھ رہے ہیں؟ ایک کنٹینر پہ دونوں چلے جائیں گے. میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ روکنے والے نہیں ہیں. میں آپ بڑا ردیف کافی غلط ملا رہے ہیں نا. میں دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ مجھے یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان کو اس میں یہ ملتا ہے، علی امین گنڈا پور کے سر کے علاوہ کیا ملتا ہے؟ اور کئی سیاسی مفاد ہو سکتے ہیں. مثلا بھائی اپوزیشن میں جماعتیں بیٹھی ہیں، بڑا کیا رول پلے کر سکتی ایسے ہیں. بیٹھ کے روزانہ کٹ کھاؤ، ٹی وی بند رہو؟ مولانا اپوزیشن لیڈر بھی ہو سکتے ہیں. کیسے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اپوزیشن کیسے؟ مل کے پارلیمان میں فیصلہ کر لیں کہ مولانا صاحب تو ساڑھے آج تو اپوزیشن لیڈر، یعنی عمر ایوب کی جگہ. ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ کر لیں گے. آپ عمران خان کو اور مولانا کو ایک کنٹینر پہ نہیں دیکھ رہے. جو بھی جماعت جو ہے وہ اکثریت میں ہوتی ہے نا، دیکھو میں تمہیں چھوٹی سی بات بتاؤں، 1988 میں میرے پاس 30 سیکنڈ ہے. آپ نے سوال کیا ہے، آپ تحریک انصاف کو کہ ایک کنٹینر پر مولانا فضل الرحمان کو کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ سر میں نہیں دیکھ رہا، خاص طور پر جب تک علی امین گھنٹا پور جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ. 30 سیکنڈ ہوئے نہیں. چلو اللہ حافظ اینڈ گڈ لک. علی امین گنڈا پور صاحب تھے نہ پیکا. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین. ویسے پیکا کا اختیار آپ کو بھی ہے علی امین گنڈا پور صاحب. اللہ حافظ ناظرین.